بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم اختر صاحب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم اختر صاحب، آپ فیصلہ۔ الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خیر الانام۔ قال اللہ تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ معزز، موقر، محتشم، محترم دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے انسانوں پہ جب اپنا فضل کیا اور اس کے کرم کی اور اس کی رحمتوں کی بارشوں کا جب ظہور ہوا، اور جب اس کی رحمتیں کمال اور اتمام کو پہنچی، تو اس پاک ذات نے کائنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آخری کلام کا نزول فرمایا جس کی تلاوت کی سماعت کے لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ یہ جو اللہ کی کلام ہے، جو ہم سنتے، سیکھتے اور پڑھتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، یہ کلام، یہ اللہ کے جملے ہیں، یہ اللہ کے بول ہیں، یہ بول اللہ نے بولے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو، کافر ہو، بے دین ہو، ساری زندگی اس کی اسلام کی دشمنی میں گزری ہو، تمہاری دشمنی تمہارے خلاف بغاوت کرتا ہوا پکڑا جائے، تمہارا نقصان کرتا ہوا پکڑا جائے، اور اپنے پکڑے جانے پہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کا کلام سننے کا تھوڑا سا موقع دے دو، فَأَجِرْ، تو تم اسے موقع دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اللہ کا کلام سننے کا موقع دینا، موقع فراہم کرنا، اسباب پیدا کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے لیے ایسے پروگرام تشکیل دیے جائیں کہ جن پروگرامز میں بیٹھ کے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنیں اور اس کی نورانیت سے اللہ کائنات کے قلب و جگر کے زنگ کو دور کر دے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر گانا بجانے کے محفلیں ہیں، ڈھول ڈھمکا ہے، شادی پہ شادیانے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، آپ کے منٹھار، چیمے، رکشے سے لے کے آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ، آپ کی ٹرین، آپ کا جہاز، آپ کی ڈیبو، سب کے سب گانوں سے بھرے ہوئے۔ کوئی مجلس، کوئی حفلہ ایسا نہیں، مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، باقاعدہ چکر کاٹے جاتے ہیں۔ ہینڈ فری کے لیے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ گانا سننے کے لیے آپ کو ہینڈ فری چاہیے۔ ہم نے اس بس کے اندر بھی جو سفر کسی بھی لمحے موت کا سفر بن سکتا ہے، تمہارے لیے گانا سننے کا انتظام کیا ہے تاکہ جہنم میں جانے کی کسر باقی نہ رہے۔ میں ان 3 نوجوانوں کو جانتا ہوں جن 3 نوجوانوں میں ہمارا بچپن کا ایک کلاس فیلو تھا، بڑی قیمتی گاڑی پہ بیٹھے، جوبن میں آئے، جوش میں آئے، اور جوانی مستانی ذرا بھڑکی تو اس جوانی مستانی میں شادی پہ جا رہے تھے،
سفر کر رہے تھے، گانا چل رہا تھا، بڑا اونچی آواز سے ساؤنڈ لگایا ہوا تھا۔ حضرات نہیں معلوم کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، لیکن خوش بخت ہے وہ، بخت بیدار ہے وہ، بلند اقبال ہے وہ، جس کو موت آئے اور وہ اللہ کا کلام سن رہا ہو۔ حتی یسمع کلام اللہ، کائنات کا کافر، خدا کا دشمن تم سے موقع مانگے کہ میں نے اللہ کا کلام سننا ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے سے پہلے تم نے اسے اللہ کا کلام سننے کا موقع ضرور دینا۔ اسباب پیدا کرنے، وسائل پیدا کرنے، تینوں گاڑی پہ بیٹھے، گاڑی انتہائی سرعت اور تیزی سے لے جا رہے تھے، کسی موڑ پہ مڑی، سنبھلی نہیں، بس سے ٹکرائی، آنن فانن لقمہ اجل بنے، کچھ سلامت نہ رہا، گاڑی بکھری اور ٹوٹی، لوگ آئے، مرے ہوں کے کچمبر کو اکٹھا کیا، لیکن گانے کی آواز تھی کہ ابھی بدستور جاری تھی۔ تم جس حالت سے جاؤ گے، جس حالت میں تم مرو گے، اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ امام الہدا کو بتایا گیا، اے اللہ کے رسول یہ شخص سواری پہ بیٹھا تلبیہ کہہ رہا تھا، یہ تلبیہ کہتے لبیک لا شریک لک لبیک کہتے کہتے یہ سواری سے گرا، اس کی گردن پہ چوٹ آئی، اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، یہ مر گیا۔ فرمایا اسے غسل دیے بغیر اسی طرح دفناؤ، یہ قیامت کے دن اسی طرح احرام پہن کے لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے خدا کے دربار میں آئے گا، چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں سے اٹھایا جائے۔ کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت ہو؟ بھئی جس نے مرنا ہے اسے یہ خواہش کرنی چاہیے، جسے مرنے سے انکار ہے وہ یہ خواہش نہ کرے ہمارا آخری وقت آئے، اللہ کا کلام چل رہا ہو، آنکھوں کے اندر آنسو ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب اہل ایمان اسلام قرآن سنتے ہیں ذوق تازہ ہوتا ہے، دل کو لطف آتا ہے، پڑھنے والے سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے پیار ہوتا ہے، دل میں خیال اور امنگ جگہ پکڑتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی قرآن پڑھنے والا بنا دیتا۔ چلو میں تو نہیں پڑھا، میں اپنے کسی بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بزم کے اندر، محفل کے اندر قرآن سنتے سنتے وَإِذَا سَمِعُوا کے الفاظ ہیں، 7ویں پارے کا آغاز ہے، ابتدا ہے۔ جب اس نے قرآن سنا، قرآن سنتے سنتے دل کے اندر خیال آیا، خیال یہ آیا کہ میں بھی اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کروں گا، کاش میرا بیٹا بھی اس طرح محفل میں بیٹھے، اللہ کے کلام کو پڑھے، رب کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے اس کو ثواب ملے، میرے والدین کو ثواب ملے، میری نسلوں کی کل قیامت کے دن بخشش ہو۔ جب یہ خیال آیا تو خیال آنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں بھی اس گواہی دینے والوں میں ہوں کہ قرآن پڑھنے والے اچھے ہیں، قرآن عزت کرواتا ہے، قرآن خیر ہے، قرآن برکت ہے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، مجھ کو بھی شمار کر، میں بھی تیرے کلام کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں، مجھے بھی اپنے کلام کے لیے قبول فرما۔ فرمایا اس بندے کو ہم قرآن کے گواہوں میں لکھ لیتے ہیں، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ۔ یہ محفل میں بیٹھ کے، کسی بزم میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سننے والا جس کی آنکھوں سے تھوڑے سے موتی بھی گر پڑے، آنسو بھی گر پڑے، ہم نے اس کے اس عمل کی بنیاد پہ اس کا ٹھکانہ جنت میں مقرر کر رکھا۔ کہاں یہ پروگرام کب ہو رہے ہیں؟ میڈیا کے اوپر مراسی اور ڈوم اور ڈرامے، ہر شخص جیو دیکھنے کے چکر میں، ARY دیکھنے کے چکر میں، ان چینلز نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ محفلیں آپ کو کیا دیتی ہیں؟ یہ پروگرام آپ کو کیا دیتے ہیں؟ سید الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم لوگوں تم دیکھتے ہو، تتراؤن النجوم فی السماء، آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ ستارے کوئی چھوٹے نہیں ہیں، ان ستاروں اور سیاروں کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ 50 ارب زمینیں آپ ایک ایک سیارے میں رکھ سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے سیارے، ملکی وے، کہکشائیں، گلیکسیز،
کلسٹر، سپر کلسٹر دریافت ہو چکے ہیں. ایک ملکی وے، اربوں خربوں سیارے، وہ سیارے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. جس سیارے کے اندر 50 ارب زمینیں رکھ دی جائیں وہ سیارہ کتنا بڑا ہوگا؟ 7.5 ارب کے قریب کائنات کی آبادی ہے، 50 ارب گنا زمین سے بڑا، اور وہ سیارے اتنے ہیں کہ ابھی تک شمار نہیں کیے گئے، گنے نہیں گئے. وہ سیارے آپ کو چھوٹے سے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کی برکت دیکھیے، قرآن کا معجزہ دیکھیے، قرآن کی کرامت دیکھیے. یہ زمین اربوں گنا چھوٹی ایک سیارے کے سامنے، اور سیارے ہیں کہ اربوں خربوں کی تعداد میں. زمین کی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر اس زمین میں یہ ہمارا چھوٹا سا ملک، پھر چھوٹے سے ملک کا ہمارا مزید چھوٹا سا صوبہ، پھر مزید چھوٹا سا ضلع، پھر مزید چھوٹی سی تحصیل، پھر یہ شہر، پھر اس شہر کا یہ چھوٹا سا محلہ. جس محلے میں میں آپ بیٹھے ہیں، ان سیاروں کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس طرح تم ستاروں کو روشن دیکھتے ہو، جن محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں اسی طرح روشن کر کے آسمان کی مخلوقات کو دکھایا جاتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ جن محفلوں میں بیٹھ کے تم قرآن پڑھتے ہو، ان محفلوں کو اللہ روشنی عطا کرتا ہے. اور قدر تب ہوگی جب قبر کے اندر ارد گرد سے اندھیرے ہوں گے، اپنے اینٹیں لگا کے بند کر کے آ جائیں گے کوئی دیوانہ مستانہ جان لٹانے والا، یہ کہنے والا میں تیری خاطر سر کٹا سکتا ہوں، میں گردن اتروا سکتا ہوں. حضرات، کوئی اپنے سگے باپ کی قبر میں نہیں لیٹتا، میری آپ کی قبر میں کیسے لیٹے گا؟ کوئی اپنی سگی ماں کی قبر میں نہیں لیٹتا، میری آپ کی قبر میں کیسے لیٹے گا؟ قبر کے اندر جب جائے گا، اندھیرے ہیں، گپ گھیرے ہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اتنے اندھیرے ہیں جیسے رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی تہ میں ہے، اوپر موجیں در موجیں در موجیں ہیں، ہاتھ نکالتا ہے نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کے لیے یہاں نور نہیں کیا، اللہ نے اس کے لیے یہاں روشنی نہیں کی. زندہ تھا، اس کے گھر میں کمکمے تھے، اس کے گھر کے اندر بڑے بڑے خوبصورت بلب تھے، بڑے خوبصورت قسم کے اس کے گھر کے اندر فانوس تھے، گھر کا ایک ایک انچ جگمگ جگمگ کرتا تھا. لیکن اب مر گیا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کی قبر میں روشنی نہیں کر سکتی. کس چیز سے روشنی ہوگی؟ یجیء القرآن کالرجل الشاہب. قرآن آئے گا روشن اور تابناک چہرے میں. سب چھوڑ گئے، امی چلی گئی، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر بندے کی ٹینشن نے اسے دوسرے سے غافل کر دیا. یہ دنیا کے اندر جو بندے ہمیں احترام کا سلیوٹ کرتے ہیں وہ صرف ہمارے مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں، صرف مفادات کو سلیوٹ ہوتا ہے. آپ جب تک کہ زر لٹائیں، آپ کے زیر دست ہے دنیا، کھینچ کر ہاتھ تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا. بغیر مطلب کے قبر میں روشنی کس سے آئے گی؟ بولیے اللہ کے، بولیے اونچی آواز سے، زندہ دلی کا ثبوت دیجئے. میں حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. جس بندے کا سینہ قرآن کے لیے کھل جائے اللہ اسے نور عطا فرمائے. کسی بندے کا جسم نور کا، کسی کا آدھا جسم نور کا، کسی کے ہاتھ نور کے، کسی کا انگوٹھے کا ناخن نور کا. اور اس انگوٹھے کے ناخن کے نور کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اللہ کائنات کے ختم ہونے کے بعد ان اندھیروں سے اس نور کی بنیاد پہ اس کو پار لگائیں گے. بندہ اسے پوچھے گا یار سارے بھاگ گئے، تو کون ہے؟ روشن چہرے والا. آگے سے کیا کہے گا؟ حدیث مصطفیٰ ہے، انا القرآن، میں تیرا قرآن ہوں. کیا کہے گا؟ آخری حدیث ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے. کیا کہے گا؟ انا القرآن، میں تیرا قرآن ہوں. اسہرت لیالک، میں تجھے راتوں کو جگایا کرتا تھا، میں تجھے راتوں کو
جگایا کرتا تھا. اگر تو کوئی قرآن کے لیے رات کو جاگا ہوگا, قرآن اس کی اندھیر کوٹھڑی میں آئے گا. میرے محمد کے جملے ہیں, قیامت کے دن آئے گا, اندھیروں میں روشنی کرنے کے لیے قرآن آئے گا. انا القرآن اسہرت لیالک وازمعت نہارک. تجھے دن کو مجھے پڑھتے پڑھتے پیاس لگ جاتی تھی. کیا ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کا قرآن اتنا پڑھتا ہو اسے پیاس لگ جاتی ہو؟ اس بندے کی قبر میں آئے گا جس نے رات کی نیند قربان کی ہوگی, دن کو پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہوگا قرآن سنتے ہوئے. اگر آپ آج رات وقت لگاتے ہیں, حضرات گرامی مرنے کے بعد فائدہ جو ہونے والا ہے, تو کائنات سے جانے والے لوگ یہ خواہش کریں گے اللہ دوبارہ زندگی دے تو ساری راتیں قرآن کے لیے وقف کر دیں. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ ہمیں واپس لٹا, ہمیں یقین آ گیا ہے. ہم تو اور کاموں کے اندر مصروف رہے. وہم یسترخون فیہا, جہنم کے اندر چیخو پکار کریں گے ربنا اخرجنا, اللہ یہاں سے نکال دے, نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, جو ہم کام کرتے تھے نا سب کام چھوڑ دیں گے. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے ان کاموں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. آواز کیا آئے گی؟ اولم نعمرکم, کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اپنی اس عمر عزیز کے جس حصے میں تم اللہ کا نام لیتے, قرآن پڑھتے, تلاوت کرتے, تمہارے لیے فائدہ ہوتا. لمبی لمبی صورتیں قرآن کرام کا پڑھنا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. 10 آیتیں یاد ہوں, کتنی بھائی؟ اونچی آواز سے 10 آیتیں یاد ہوں. سونے سے پہلے عرش والے کے سامنے وضو کر کے نیت باندھ لے. سورۃ ناس اور فلق آپ کو آتی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے جس کو آتی. ماشاءاللہ 11 آیتیں آپ کو آتی ہیں. 10 آیات جس کو آتی ہوں, سونے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کی تلاوت کر لے. فرمایا اللہ اس کی رات کی نیند کو غفلت کے اندر شمار نہیں کریں گے. اگر کسی بندے کی 60 سال عمر ہو تو ان 60 سال میں سے اگر وہ 8 گھنٹے سوئے تو وہ بندہ 20 سال سوتا ہے. 20 سال کی نیند, 20 سال کا سونا اللہ قرآن کی وجہ سے عبادت بنا دیتے ہیں. فرمایا جس بندے نے سونے سے پہلے قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کر لی, اللہ اس کی ساری رات کی نیند کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیا. 20 سال اگر کام کرتا ہے 8 گھنٹے تو 20 سال یہ بنتے ہیں. کھانا کھانے پہ ہم گھنٹہ لگائیں. حضرات 60 سال کو کیلکولیٹ کیجئے, آپ کے 4 سے 5 سال بنتے ہیں. لیکن ان محفلوں میں بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں ہماری جان کیوں جانے لگ جاتی. ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سوائے اس مثال کے جو سچ مچ میں ایک انگریز نے اپنی تحقیق کے اندر لکھی. کہ میں سفر کر رہا تھا بر صغیر کا ٹرین پہ, تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سر پہ سائیکل اٹھایا اور ٹرین کے آگے سے گزر گیا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار اس بندے نے کسی ضروری کام جانا تھا. یہ قوم اپنے ضروری کام تک جانے کے لیے ٹرین کے آگے سے بھی گزر جاتی. ٹرین رکی, سلو ہوئی, چھلانگ لگائی, واپس آیا دیکھنے کے لیے کہ میں اس بندے کو سلام کروں. کہ لوگ اتنے بھی پابند ہوتے ہیں کہ اپنے کام تک پہنچنے کے لیے ٹرین کے آگے سے گزر جاتے ہیں. وہ لکھتا ہے, یہ لطیفہ نہیں ہے, سچ مچ وہ لکھتا ہے کہ جب میں ڈھونڈتے ڈانٹتے اس طرف کو گیا تو میں نے دیکھا وہاں تماشا لگا ہوا تھا نیوڑے اور سانپ کا. وہ بندہ کھڑا سانپ اور نیوڑے کا تماشا دیکھ رہا ہے. ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سانپ اور نیوڑے کا تماشا. اور ایک واقعہ میں آپ کو اپنا سنا دیتا ہوں. پچھلے دنوں واپسی فیصلہ باد کے لیے میں ڈیبو پہ بیٹھا تو ایک بندے نے 5 منٹ لیٹ ہونے کی بنیاد پہ شور ڈال دیا. آپ کو وقت کی قدر نہیں, وقت کی پابندی آپ نہیں کرتے. ان دنوں میں نے وقت کی پابندی پہ گفتگو کرنی تھی. میں نے کہا یار پاکستان میں ایک وقت کا پابند بندہ مجھے ملا ہے. میں اس کی باتوں کو سننے لگا. کبھی گاڑی کے آگے لیٹ جائے میں یہ کر دوں گا, آپ کی ٹرانسپورٹ فیل ہو گئی ہے میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا یار بڑا پریشان ہے بندہ, وقت کا بڑا پابند لگتا ہے. اس کے ساتھی نے جو ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھا تھا وہ کہنے لگا مولوی صاحب 10:30 بجے میچ شروع ہونا ہے تے گڈی نے 10:30 پہنچنا سی, اے لیٹ ہو جانی ہے دی جان جان ڈئی نے چھکے تے چوکے ویکھنے. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. لوگو ہم نے یہ کائنات گیمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کی. ہم نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ اس کائنات میں ہمارے قرآن کو پڑھایا جائے, سکھایا جائے. اگلی آیت تجربہ کیا ہے؟ جو نہیں پڑھیں گے نہیں سیکھیں گے 1000 سال نہیں جی لیں گے.
فجعلناہم حصیدا خامدین، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم انہیں کٹی ہوئی کھیتی کریں گے، نہ ان کا تذکرہ تھا نہ ان کا تذکرہ رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آپ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کریں۔ اور مجھے یہ بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ جن ذمہ داران نے یہ پروگرام رکھا ہے ان کے ہاں طالبات کا ادارہ ہے۔ ایک بیٹی کی تربیت ایک قوم کی تربیت ہے، ایک بیٹی ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک جامعہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو پسند کرتے ہوئے جو میتھڈ قرار دیا ہے وہ کیا ہے کہ جب تم رشتہ دیکھو تنکح المرأة لأربع ولحسنها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس کا تم حسب دیکھو، نسب دیکھو، پیسہ دیکھو، خاندان دیکھو، اس کا حسن دیکھو، وَلِدِينِهَا اس کا دین دیکھو۔ لیکن جب تمہیں دین نظر آئے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، تم دین والی بچی کو لے آؤ، اللہ تمہارے گھر کے اندر برکتیں اور رحمتیں پیدا کر دے گا۔ دین کب آئے گا؟ جب بیٹی سیکھے گی، جب بیٹی پڑھے گی، کوئی پڑھائے گا۔ اگلی حدیث سنیے، او کائنات کے لوگوں، اگر ایسی عورت کا رشتہ آئے، ایسی بیٹی کا رشتہ آئے جو بیٹی دیندار ہو، اگر تم اس کا رشتہ ٹھکراؤ گے، اگر تم اس کا رشتہ ٹھکراؤ گے، یہ میرے محمد کے جملے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اخلاق اچھا تھا، وہ دیندار تھی، دین پڑھی تھی، لیکن تم نے ٹھکرا دیا کہ پیسہ نہیں ہے، تم نے ٹھکرا دیا ذات پات نہیں ہے، تم نے ٹھکرا دیا حسن نہیں ہے، چند دن کی زندگی کے لیے تم نے اس کو ٹھکرایا، قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تمہیں ٹھکرا دے گا۔ الا تفعلوا تکن فی الارض فتنہ، جب دیندار بچی کا رشتہ ٹھکراؤ گے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے چپے چپے کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، عذاب اتریں گے، وبال آئیں گے، بیٹھو گے فتنہ پڑے گا، اٹھو گے فتنہ پڑے گا، قدم رکھو گے، وفساد عریض، تم کائنات کے اندر فسادی مشہور ہو جاؤ گے، تمہاری عزت کی چادر کو اکٹھا کر کے اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ تمہیں تانے کسیں گے، کس بنیاد پہ؟ جب تم کسی دیندار رشتے کی قدر اور عزت نہیں کرو گے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اللہ کی قسم ہے، رحمت کائنات کا فرمان ہے کہ باپ جب مر جائے، دین پڑھنے والا بچہ زندگی میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے رو پڑے اور یہ کہے اللہ میرے ابو کو بخش دے، رحمت کائنات کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس بندے کو اس بچے کی دعا پہ بخش دیتے ہیں جسے اللہ نے دین نصیب کیا ہوتا ہے۔ کیمسٹری پڑھنے سے، فزکس پڑھنے سے، دنیا پڑھنے سے یہ اعزاز نہیں ملے گا، یہ اعزاز اللہ کا دین پڑھنے سے ملے گا۔ آئیے کوشش کیجئے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہماری نسل کے اندر دین کے خادم پیدا فرمائے۔ اور جن ہمارے عزیز ساتھیوں نے آج کا یہ پروگرام اور اس کے لیے سٹرگل اور جہود اور کوشش کی ہے، جناب سلیم صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، یہ سارے لوگ سعادت مند ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جنہوں نے سعادت کے کام کیے اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو باقی دین کے دعوت کے کاموں کے اندر تلخیاں آتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کل قابض الجمر، جس طرح آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ فرمایا جو پکڑ لے گا، ڈٹ جائے گا، کام کرے گا، اللہ اسے 50 بندوں کا اجر دے گا۔ کتنے بندوں کا؟ اوامنہم او منکم، اللہ ایک بندہ کام کرے 50 بندوں کا اجر ملے، وہ 50 اس دور کے ہوں گے یا ہم صحابہ میں سے؟ فرمایا میرے صحابہ، تم صحابہ میں سے 50 بندوں کے برابر اللہ دین کے لیے تکلیف جھیلنے والے کو اجر عطا فرمائے۔ تو تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لیا کرے، دین کے لیے کسی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے آئیں، کسی بزرگ کو نماز پڑھا دیں، کسی کو وضو کروا دیں، کسی کو بازو پکڑ کے مسجد کے اندر لے جائیں، کسی بزرگ کا جوتا سیدھا کر دیں، کسی بزرگ کی اینک کو صاف کر دیں، اس کے رستے کو چھوڑ دیں، آسانی پیدا کر دیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پہ اللہ محمد رسول اللہ کے امتیوں کو 50 بندوں کا اجر دے گا، جس کام کرنے پہ اس کو تکلیف ہوتی تھی لیکن وہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے۔ والآن انا ارحب ضیوفنا الکرام، میں خوش آمدید کہہ دوں، ذرا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں خوش آمدید ہی نہیں کہا۔ شیوخنا الکرام وقراء العظام یجیئون من مصر وفی هذه المدینہ المبارحہ
اوکارا اسمہ اوکارا ادا مدینہ وسع ماشاءاللہ والناس یرحبون بکم. آپ سارے اہلا و سہلا کہہ دیں تاکہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا جو ہے اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے اہلا میں کہتا ہوں اہلا و سہلا آپ کہہ دیں مرحبا اہلا و سہلا اہلا و سہلا اہلا و سہلا نرحب بکم بترحیبا حارا بأعماق قلوبنا انتما ملأتما قلوبكما بالسرور والفرحة والطمانية. ونرحب بكم الأمير من هذه الحفلة الشيخ خالد والشيخ مسعود هم ينتظمون هذه الحفلة الطيبة هم يرحبون بكم بأعماق قلوبهم. الله يحفظهما اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. والسلام ورحمة الله وبركاته.